بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے. دہشت گردی کی جو حالیہ لہر اس وقت دوڑ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ریاستی اقدامات کے حوالے سے بات کریں گے. نہ صرف ریاستی اقدامات کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ موجودہ جتنی بھی جو اس وقت سرکمسٹانسز چل رہے ہیں بلوچستان میں, نہ صرف پاکستان میں, ان حوالے سے بات کریں گے. اور ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے خزدار کے حوالے سے. خزدار میں 7 اہلکاروں کے اغوا کا کیا معاملہ ہے, ذرا اس حوالے سے بات کیجیے گا. دیکھیے جس وقت یہ بلوچستان میں ہیراف 2 کے نام سے BLA نے دہشت گردی کی ایک بہت لمبی مہم چلائی, اس دوران جو ہے نا انہوں نے دھوکے سے تقریباً 7 پاکستانی فوجی جو ہے نا جوانوں کو انہوں نے اغوا کر لیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دیں. اور وہ ویڈیوز جو ہے نا وہ ایک ویڈیو سب سے پہلی منظر عام پہ آئی جس نے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی, جس کی وجہ سے اس کو AI کی ویڈیو بھی قرار دیا گیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے پاس ہم نے 7 اہلکاروں کو یا جوانوں کو اغوا کیا ہے, ویڈیو میں 8 تھے. اب اس سے لوگوں کو بہت سارے سوالات جنم لیے. پھر یہ تھا کہ جوان تو چھٹی پہ جا رہے تھے تو وردیاں کدھر سے آ گئیں, نام کہاں سے آ گئے. پھر ایک نام میں جو ہے نا وہ جھنڈا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا, تو کچھ انہوں نے AI کی چیزیں اس میں مکس کی تھی پہلی ویڈیو میں جو ڈیٹیکٹ ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ باور کیا کہ یہ BLA چونکہ بہت سارے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. تاثر پھیلا کہ پہلی ویڈیو جو انہوں نے جاری کی تھی وہ AI کی بیس پہ تھی. اس کے بعد چونکہ بہرحال بدقسمتی سے جوان تو انہوں نے دھوکے سے جو وہ ان کو اغوا کیا وہ تو ان کے پاس سے ان کو انہوں نے شاید پریٹینڈ کیا کہ وہ فوجی ہیں, کیونکہ کارروائی ہر طرف چل رہی تھی. وہ سنا یہ گیا ہے کہ وہ فوجی وردیوں میں آئے تھے اور جوان اس وقت ایک ٹریول کر رہے تھے. ان کو یہ سمجھ آئی کہ شاید یہ فوجی ہیں ہمارے ساتھ ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ان کو لے گئے اور پھر انہوں نے ان کو میڈیا کے سامنے یا سوشل میڈیا کے سامنے ان کی ویڈیوز لانچ کرنا شروع کر دی. اچھا, مزے کی بات یہ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات پھر اپنے میرے ایکس پہ بھی کل میں نے کہی. میں نے کہا ہمارے بہت سارے سوشل میڈیائی جو مجاہدین ہیں نا, انہوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی آفیشیل انسٹرکشن کے, بغیر کیونکہ افواج پاکستان کے کسی ترجمان نے کسی بھی ادارے نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ فوجی اغوا ہوئے ہیں یا ان کو BLA والے جو ہے نا وہ دھوکے سے ساتھ لے گئے ہیں, یہ کسی جگہ پہ بھی انکار نہیں ہوا. اب بہت سارے ظاہر ہے افواج پاکستان سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں, ان کے جذبے کو تو سلام ہے, لیکن ان کے پاس انفارمیشن پوری نہیں تھی. اب انفارمیشن پوری نہیں تھی, انہوں نے جناب وہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ AI سے ہے. اس کے نتیجے میں پھر یہ BLA نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھی افواج پاکستان نے جو ہے نا وہ اپنے جوانوں کی کو ڈس آن کر دی ہے. حالانکہ ایسا کہیں نہیں تھا. جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلیں وہ سارے کے سارے ان آفیشیل اکاؤنٹ تھے جو اپنے طور پہ افواج کی محبت میں لگے ہوئے تھے. BLA کے خلاف جو ہے نا وہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک ریاست کو پروٹیکٹ کرنا, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہاں پہ ایک بڑی جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو جن لوگوں کی اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے, ان کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے کام کرنے والے یا پاکستان کے بیانیے کے لیے فی سبیل اللہ اپنے طور پہ کام کرنے والے لوگوں کو انفارم رکھیں. اب یہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے یہ تاثر یہ گیا کہ بھئی جیسے افواج پاکستان نے اپنے لوگوں کو ڈس آن کر دیا, حالانکہ وہ ڈس آن نہیں کیا بلکہ ان کی بازیابی کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں افواج پاکستان کی ہسٹری ہے, وہ اپنے ایک بندے کے لیے بھی بڑے بڑے رسک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ ان پلیزنٹ بھی واقعات ہوئے ہیں کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ سم ٹائم میرے جیسے عام سویلین کو ہوتا ہے کہ یار اتنا نہیں جانا چاہیے. تو افواج پاکستان کی ہسٹری تو ایک ہی ہے. دوسری بات ہے کہ افواج پاکستان کی ایک ہسٹری بھی ہے, اور ہمارے پاکستان کی بھی ہسٹری ہے کہ ہم بلیک میلنگ میں نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کو جعفر ایکسپریس کا یاد ہو تو BLA نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے فوجی آپ کے پاس ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا وہ شہید کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ لوگ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیں اور ہمارے ساتھ نیگوسیشن کریں. لیکن اس وقت کیا ہوا, ریاست پاکستان نے سرنڈر نہیں کیا, نیگوشیٹ نہیں کیا. اس وقت کیا کیا تھا, آپریشن کیا گیا تھا, اور جو لوگ
پہلے حملے میں یعنی ابھی آپریشن ریسکیو نہیں شروع ہوا تو بی ایل اے نے جو لوگ شہید کیے تھے اس کے بعد بی ایل اے کسی کو نہیں مار پایا تھا، اور وہ سارے کے سارے ان کا جو کمیونیکیشن کا پورا اسٹرکچر تھا وہ بھی تباہ کیا گیا ڈرونز کے ذریعے سے. ان کا جو رحمان گور اور بشیر زیب کے ساتھ جہاں سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ سارا پکڑا گیا، وہ سارا نیوٹرلائز کر دیا گیا. تو ہسٹری تو یہ ہے کہ پاکستان سکسیزفلی بازیاب کرانے میں کامیاب رہتا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھی بازیاب کرا لیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بی ایل اے نے بہت سارے اپنے ٹریسز خود ہی چھوڑ دیے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی انہوں نے لانچ کر دی ہیں، ٹیرین بتا دی ہے کس علاقے میں پاسبل ہو. کیا پتہ آج یا کل کس وقت جو ہے نا وہ ہمارے یہ جو نوجوان ہمارے درمیان ہوں. انشاءاللہ افواج پاکستان کبھی ان کو ابنڈن نہیں کریں گی، ڈسون نہیں کریں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور نہ ہی یہ ہمارے افواج کی یہ ہسٹری ہے، نہ ہی ہم ایز اے قوم بھی کبھی کسی کو ڈسون نہیں کریں گے. یہ مطلب یہ دہشت گردوں نے ایک عجیب بیانیہ بنایا، اور اس میں بہرحال غلطی ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی بھی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سے پوچھے ایک مہم چلا دی. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا بی ایل اے کو موقع ملا ایک ڈس انفارمیشن پھیلانے کا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر جیسے کہ حالیہ کارروائیاں ابھی افغانستان میں کی گئی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کارروائیاں کیوں ضروری اور اہم سمجھی جا رہی تھیں؟ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے. ابھی تقریباً 4 یا 5 خودکش حملے پے در پہ باجوڑ میں ایک پوسٹ پہ ہوا، بنوں میں ہوا، ٹانک میں ہوا، مطلب آپ جگہ جگہ 3-4 خودکش حملے. ایک خاتون اسلام آباد میں، اس سے پہلے اسلام آباد میں خودکش حملہ، وہ تو داعش نے کیا تھا. ایک خاتون خودکش حملہ آور پکڑی بھی گئی. اب یہ صورتحال آپ نے بنا دی ہے رمضان سے پہلے اور رمضان کے ابتدائی دنوں میں. آپ نے پھر کرنل جو ہے نا وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے اتنے بڑے پیمانے پہ. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں افغانستان کو کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں تھرو سعودی عربیہ کہ جی ہم افغانوں کو منع کر رہے ہیں کہ پہلے اسٹیپ کے طور پہ. اور طالبان نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی تھرو عرب جو میڈیٹر سے کہ بھئی ہم کم از کم افغانوں کو اس جنگ سے روکیں گے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بظاہر کوششیں بھی کی، ہمیں انہوں نے دلاسا بھی دیا. باجوڑ میں جو خودکش حملہ ہوا وہ خودکش بمبار جو ہے نا نہ صرف افغان تھا بلکہ افغان اسپیشل فورسز کا حصہ تھا. اب اس کے بعد چارہ ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ بھئی اگر آپ افغان اسپیشل فورسز کا بندہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو عام افغان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ ٹی ٹی پی کی صفوں میں اور حافظ گل بہادر کی صفوں میں، آئی ایم پی کی صفوں میں آ کے پاکستان میں اگر وہ خودکش حملے کرے گا تو پاکستان کیا کرے گا؟ آج اس کے پھر جواب میں پھر پاکستان نے جو ہے نا وہ افغانستان میں کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پاکستانی جو ذرائع ہیں، جو آفیشیل ذرائع ہیں، ان کے کا دعویٰ یہ ہے کہ بھی 80 کے قریب جو مختلف گروپوں کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، ان کے کافی سارے مراکز تباہ ہوئے ہیں. دوسری طرف افغانستان کی گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تقریباً ایک ہی خاندان کے کافی 15 یا 16 لوگ مارے گئے ہیں. اور اس وقت جو ہے نا وہ اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، افغانستان میں پاکستان کی کارروائی تقریباً کوئی 8 جگہوں پہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ان 8 جگہوں کا کوئی ذکر افغانستان کی گورنمنٹ، ان کے میڈیا، ان کے سوشل میڈیا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کریں کہ خاندان کے بہسود کا جو واقعہ ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، باقی سارا کا ذکر گول ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک جگہ کو لے کے اور اس کا جو پاسبل ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہو اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان نے سویلینز کے خلاف کارروائیاں کی. اب باقی 8 جگہوں پہ کیا ہوا اس کا کوئی ذکر، کوئی بات، کوئی چیز کوئی نہیں. پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے نا افغانستان میں ہمیشہ بڑی اسٹرانگ رہی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ پن پوائنٹ لوکیشنز پہ اٹیکس کیے ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ جس طرح یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے جنگ کی، اس میں کولیٹرل ڈیمیج کتنا ادھر. ابھی دیکھیں بنوں میں جب خودکش حملہ کیا تھا اور وہ بھی سارے افغان تھے، تو بنوں کینٹ کی دیوار کتنے سویلین جو ہے وہاں لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے بظاہر سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کیا اور ہمارے شہید سویلین ہو رہے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج ہی ہو رہا ہے. یہ افغان جو گورنمنٹ ہے ان کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی جانوں میں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنی سوورینٹی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی حکومت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایک بات ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھیں کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت پاکستان کے ساتھ پنگا لے کے زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکی ہے، ٹھیک ہے. طالبان
1996 میں اقتدار میں آئے تو 5 سال انہوں نے گزارے. ابھی 4 سال ہو گئے ہیں تو ان کا کیا موڈ لگتا ہے کہ 5 سال بھی پورے کرنے کا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ ہے ٹی ٹی پی اور یہ آئی ایم پی, چھوٹے سے 10-12 ہزار لوگ ہیں. اب ان کے لیے اپنی پوری ریاست کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ کی وجہ سے افغانوں کے اوپر کتنے مسائل پیدا ہو گئے. یہاں سے ہم نے تقریباً کوئی 19 لاکھ کے قریب لوگوں کو واپس بھیج دیا. اتنے ہی ایران نے وہاں سے نکال دیے. تو لوگ سفر کر رہے ہیں آپ کے. آپ ذرا سوچیں کہ جو ہماری جو پالیسیاں ہیں, یعنی ہماری پالیسیاں اس میں طالبان کی جو پالیسیاں ہیں, ان کو اس پہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی دینی کام بھی نہیں ہے نا, بے شک یہ خالصتاً دہشت گردی ہے. ایک اسلامی ملک ہے, آپ تو ابھی اعلان کر رہے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ فقہ حنفی نافذ کر رہے ہیں افغانستان میں. پاکستان میں تو شریعت نافذ ہے, آپ نے تو ایک فقہ نافذ کیا ہوا ہے, آپ نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے کیوں نہیں روک پا رہی کہ پاکستان کے خلاف تاحال جو ہے وہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ افغان جو لیڈرشپ ہے وہ فکری انتشار کا شکار ہے. وہ خود کو علماء کہتے ہیں, وہ فکری انتشار کا شکار ہیں. وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے, یہ خالصتاً دہشت گردی ہے. میں ایک نقطہ جو بیان کر رہا تھا کہ افغانستان میں تو انہوں نے ایک فقہ کی وہ نافذ کیا نا, فقہ حنفی. اسلام میں تو اور فقہ بھی ہیں اور مسالک بھی ہیں. پاکستان دنیا میں کانسٹیٹیوشنلی پہلا اور واحد اسلامی ملک ہے جس کے میں شریعت آئینی طور پہ نافذ ہے. عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اب اعمال میں مسلمانوں کی کوتاہیوں کو کبھی کسی نے کفر پہ تو نہیں منطبق کیا. اب ہماری آئینی شریعت آپ کو نظر نہیں آتی اور اپنا فقہ حنفی نظر آ جاتا ہے. یہ جو فکری انتشار افغانستان کی قیادت میں, اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید جہاد ہے, اور کبھی کبھی فتوے آ جاتے ہیں کہ نہیں ہے. مطلب عجیب چیز ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ شاید افغانستان کے عام لوگوں کی ہمدردیاں بھی جیتنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب آئے تھے, الزام لگا تھا کہ عیسائی کے لڑکے آ گئے, تو وہ شاید عوام میں ہمدردیاں جیتنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا دہشت گردی کی سرپرستی شروع کی تھی کہ نہیں جی ہم تو پاکستان کے خلاف ہیں. آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, آپ اپنے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, کیونکہ پاکستان نے آپ کو, یہ ملا یعقوب صاحب 8-10 سال کا لڑکا تھا جس وقت یہ بندہ پاکستان میں آیا, کراچی میں ساری زندگی پڑا بلا, ٹھیک ہے. اگر اس وقت ہم اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتے, آج ملا یعقوب صاحب تو ایسے اکڑ کے چلتے ہیں جیسے زمین پھاڑ دیں گے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور سب سے زیادہ میں نے متکبر پایا ملا یعقوب کو. بہت افسوس ہوتا ہے. ملا عمر ان کے جو والد ہیں ان کی میں بھی عزت کرتا ہوں, پاکستان کی اکثریت ان کی عزت کرتی. ایک ایسے باپ کا بیٹا ہو کہ آپ نے تکبر اختیار کرنا شروع کر دیا, آپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ وزیر دفاع بنا دیا, تو آپ حرکتیں کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وزیر دفاع کا مطلب ہے افغانستان کا دفاع. آپ افغانستان کو مسلسل خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہاں سے اگر وہاں سے دہشت گردی ہوگی دوسرے ملک میں, تو وہ یہاں پہ پاکستان کیا کرے گا. کیونکہ میرا نقطہ نظر میں شاید یہ جو کنفرنٹیشن دونوں ملکوں ہے, دونوں کو نقصان ہو رہا ہے. ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے. بھارت بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. 2021 میں ہم نے بھارت کو افغانستان سے کھدیڑ دیا تھا, اب واپس وہ اپنے قدم جما رہا ہے. تو یہ نقصان تو کس کا ہے؟ یہ ملا عمر طالبان کا انڈیا سب سے بڑا دشمن تھا. وہ ناردرن الائنس کو بھی طالبان کے خلاف سپورٹ کرتا رہا. اس کے بعد اشرف غنی, احمد کرزئی, جو بھی افغان گورنمنٹ تھی, این ڈی ایس کو سپورٹ کرتا رہا. طالبان کے خلاف ساری زندگی انڈیا نے کیا. ابھی جو ہے نا یہ جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے انڈیا یکدم جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک سپیس طالبان کے اندر اوپن ہونا شروع ہو گیا. یہ انڈیا ان کا سجن نہیں ہے, ان کو یہ بھی بات بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ ان کو استعمال کر رہا ہے, وہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور جس میں وہ پاکستان سے زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہیں بیسیکلی. پاکستان میں اکثر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی شاک ابزاربر بہت اسٹرانگ ہے. ہم نے اس سے بڑی بڑی دہشت گردی کی لہریں دیکھی ہیں اور پھر ہم اپنی جگہ پہ واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اسباق ہیں دنیا میں اب سبق کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. جیسے ہم نے علاقے کلیئر کیے, وہ ایک ٹیکسٹ بک بن چکا ہوا ہے. ان کے پاس وہ میکانزم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, ٹھیک ہے. اس لیے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ افغانستان میں حکومتیں آتی اور جاتی, ان کے ٹینیور بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پاکستان کا سسٹم, اس میں بہت ساری اصلاح کی گنجائش موجود ہے, لیکن وہ ڈیپ روٹیڈ ہے. آپ تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں. لیکن پاکستان اپنے دفاع کا حق تو رکھتا ہے نا.
وہی استعمال کیا. اسی حوالے سے میں چاہ رہی تھی. خیر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مستونگ میں دہشت گردی کی بڑی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے، جس میں 2 دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے تاحال سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت ہماری فورسز الحمدللہ بلوچستان اوفینسو موڈ میں آگے ہوئی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ اب ان کو سپیس شاید نہیں ملے گا جو وہ سنیپ چیکنگ کے لیے جگہ جگہ آ جاتے تھے. میرا خیال ہے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو یہ سپیس نہیں دیا جائے گا، اور یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے یہی کام شروع کیا اور ادھر سے سیکورٹی فورسز پہنچ گئیں. اور یہ کام جو ہے نا وہ اب میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہوا کرے گا. اس میں ڈرونز بھی استعمال ہوں گے اور بھی چیزیں استعمال ہوں گی، ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. لیکن فیصلہ شاید یہ کیا گیا ہے کہ بھئی جو عام عوام کو جو انسیکیورٹی کا سینس ہے بلوچستان میں اس کو ختم کیا جائے گا. جو شام کو یہ نکل آتے تھے کہ مطلب آپ شام کے وقت یہ عموماً BLA کے لوگ کہ بھئی اس وقت تو فورسز کم ہی باہر نکلتی ہیں تو لہٰذا یہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ اچھا فیصلہ ہے، تو اس کے دور رس نتائج نکلیں گے اگر اس کے اوپر عمل جاری رکھا گیا. تو برکھان اور خزدار میں جو حملوں کی نوعیت تھی وہ کیا تھی جس میں 9 مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے BLA مزدوروں کو نہ صرف اغوا کرتا ہے بلکہ مزدوروں کو وہ قتل بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ جناب پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ تھے. اور کتنے ہی جنازے جو ہے نا وہ آئے ہیں. اب مجھے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مزدور پنجاب کے تھے، کہاں کے تھے، خود بلوچستان کے تھے. ابھی اس کی انویسٹیگیشن باقی ہے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں کے ہیں. لیکن یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، میں آپ کے لیے بھی چھوڑتا ہوں، براق کے لیے بھی چھوڑتا ہوں، کہ یہ جو پاکستانی انسانی حقوق کے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، اب دیکھیے گا کل پرسوں ترسوں کہ بھی ان کے بارے میں کون آواز اٹھاتا ہے. تو یہ اگلے شو میں ہم ذکر کریں گے. آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی اور بلوچستان میں مسنگ پرسن کے لیے کام کرنے والی کون سی تنظیم نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر کسی نے اٹھائی تو ہم اس کو کریڈٹ دیں گے، اور مجھے امید نہیں ہے کہ اٹھائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. دہشت گرد حملے جتنے بھی کیے جاتے ہیں آج کل دیکھا جاتا ہے ان کی ویڈیوز فوراً سے جو ہے وہ HD کوالٹی میں سامنے آ جاتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس کے پیچھے ایک منظم جو ہے وہ آپ کو اسٹوڈیوز نظر آئیں گے جو فوراً سے تو کبھی بھی نہیں کوئی بھی دہشت گرد ہوگا کہ وہ اپنا حملہ کرے اور ویڈیوز جو ہے پہلے ریکارڈ کروائے اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بڑا گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. اگست سے بلوچستان میں انٹرنیٹ تو موسٹلی بند رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسانی حقوق والے جو ہے نا گورنمنٹ آف بلوچستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے بلوچستان کے لوگوں کو انٹرنیٹ سے محروم کر دیا. حملے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے پاس بہت عمدہ آپ نے بات کی کہ HD کوالٹی میں ایسے ہی جہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ کی سپیڈ MBs کے بجائے KBs میں بھی مشکل سے ملے، وہاں سے HD کوالٹی میں یہ کہاں سے ویڈیوز اوپر جا رہی ہیں. اب یہاں پہ ہماری اداروں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں اسٹار لنک نے تو کوئی نہیں یہاں پہ کوئی سلسلہ کیا ہوا، یا کوئی انڈیا کا کوئی سیٹلائٹ ہے ان کو دے رہا ہے، کہاں سے ان کو یہ فاسٹ ٹریک انٹرنیٹ مل رہا ہے، فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ مل رہا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیں وہاں تو پاکستانی جو آپریٹرز ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہی ان نے کافی کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو یہ BLA والے خود اڑا دیتے ہیں، یا BLF والے یا BRG والے. روز آپ خبریں سنتی دیکھتی ہیں کہ ٹاور اڑا دیا، اور وہ موبائل فون کے ٹاورز تو وہ اڑا دیتے ہیں. اب موبائل فون اگر وہ ٹاور نہ بھی ہو بلوچستان میں نے جو ہے نا ٹریول کیا ہے، وہ انتہائی سلو سپیڈ ہے، ٹھیک ہے. تو HD کوالٹی ایک چھوٹی سی میں اسٹیٹس واٹس ایپ پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا تو گھنٹے لگ جاتے تھے. اب یہ کہاں سے سسٹم ہے؟ اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے اور اس کا انڈیکیٹر ہے کہ ان کو باہر سے کمیونیکیشن کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ اس لیول کی سپورٹ حاصل ہے کہ جس کو ان ارتھ کرنا اور اس کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ نیریٹو بلڈنگ میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس کو ڈسمنٹل کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا موسٹلی جو نیٹ ورک چل رہا ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے چل رہا ہے. اب ٹیلی گرام نے جو ہے BLA کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ کر دیے ہوئے، جیو بلاکنگ کر دی ہوئی ہے، مکمل بلاک نہیں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کے ساتھ یہ بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اس کو مکمل بلاک کریں اگر کرنا ہے. اب ان کے جو پراکسی اکاؤنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ بالکل ہی بلاک نہیں ہیں.
اور وہ نیریٹو پوری طرح سے چل رہا ہے. بلوچستان پوسٹ چل رہا ہے, ان کے سرمپوش چل رہا ہے, باقی جو ہے نا وہ باہوٹ کو انٹرنیٹ نے جو ہے نا وہ سسپینڈ کیا, وہ نئے اکاؤنٹ کے ساتھ آ گیا, اس کا ٹیلی گرام پہ اکاؤنٹ اسی طرح چل رہا ہے. یہ پروپیگنڈا بھی, اور ان کے پاس کون سے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بہت فوکس ہو کے آپریشن, یہ مطلب کائنیٹک باقی آپریشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, جو فالس نیریٹو وہ پھیلا رہے ہیں, بلوچوں کو, ہماری بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے. پشین میں سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کو جو ہے وہ ناکام بنا دیے گئے, جس کے نتیجے میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور ایک حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ آئیے یہاں پہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اور وہ ایک بڑی کارروائی شاید کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پشتون علاقے ہیں اس میں ٹی ٹی پی کے جو سگنیچرز ہیں وہ کافی زیادہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اب کے پی کے بعد یہ جو پشتون ایریاز ہیں بلوچستان کے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کو ہوا دی جائے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت یہ حروف 2 انہوں نے کیا تھا, اس سے ایک دن پہلے بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے اس علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی تھی. کوئی 30 کے قریب جو ہے نا وہ فتنۃ الخوارج کے لوگوں کو مار دیا تھا, اور ابھی بھی کارروائی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں جتنی ویجیلنس ہمیں نظر آتی ہے وہ بڑی ریمارکیبل ہے. اگر یہ ہسٹری آپ اٹھا لیں نا, یہ 2024 سے اب تک یہ جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کی, وہاں کتنے حملے ناکام ہوئے ہیں, کتنے بارڈر پہ انکرشن جو ہے نا وہ ناکام بنائی گئی ہیں. یہ ایک پورا ایک نا ایک ریسرچ کا ٹاپک بنتا ہے. بڑے بڑے حملے ناکام ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 30 جنوری کو 31 بندے وہاں پہ 30 بندے وہاں پہ مارے گئے. ابھی 7 بندے آپ بتا رہی ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا وہ یہ پچھلے سال جس وقت یہ مئی کے جولائی کے غالباً مہینے میں کوئی 50 یا 54 کے قریب جو ہے نا بارڈر پہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے وہ ان کو ہلاک کیا تھا. بلکہ ان کی تو لاشیں کوئی کئی ہفتوں تک گلتی سڑتی رہی ہیں, پھر بڑی مشکل سے جرگے ہوئے تو پھر پاکستان نے ان کو لاشیں اٹھانا دیں, اور ساری لاشیں افغانستان گئی تھیں. تو یہاں پہ بھی لنکیج افغانستان کا ہی ہے. افغانستان اب ریٹیلیشن میں ٹرائی کرے گا پشین کی طرف, اور ساؤتھ میں جو ہے نا وہ جو ان کے علاقے ہیں وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کی فورسز پاکستان پہ کوئی نہ کوئی حملے کریں, تو وہاں پہ بھی ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. بے شک. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں, چاہے بی ایل اے کی بات کی جائے, بی ایل ایف, بی ایس او, آزاد, یا جو بھی, تو ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا بہت ہی گھناؤنا کردار ہے, اور یہ بنیادی طور پہ بلوچوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور بلوچوں کو گمراہ اس حساب سے کر رہے ہیں کہ بھی ان کو ایک خواب آزادی کا دکھا رہے ہیں جو کہ کہیں بھی نہیں ہے. بلوچوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان میں بسنے والے بلوچوں کی تعداد بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں سے کہیں زیادہ ہے, اور وہ پاکستان میں ویل انٹیگریٹڈ ہیں. بلوچستان کے بلوچ بھی پاکستان کے ساتھ ویل انٹیگریٹ ہونے چاہیے, اور یہ لوگ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس میں سارے کے سارے ان کی جتنی کرتوت کارنامے ہیں ان میں صرف اور صرف عام بلوچ پہ سرا ہے. جو بڑے بڑے بلوچ ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا تاجر ہیں, یا اسمگلر ہیں, یا جو بھی ہیں, وہ تو پیسے کما رہے ہیں. عام بلوچ جو ہے نا وہ پس رہا ہے. عام بلوچ کا نوجوان پڑھ لکھ لیتا ہے تو اس کو خود کچھ بمبار بنا دیتے ہیں. تو عام بلوچ کی تباہی ہیں یہ ساری کی ساری تنظیمیں, یہ ہے ان کا کردار. سر لاسٹ کوسچن ہے میرا آپ سے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے سالم بلوچ اور مولا بلوچ کو جبری گمشدگی کا کیس قرار دیا گیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ ایسے نہیں ہے. یہ ہوا یہ تھا کہ بھی انہوں نے ابھی بی ایل اے نے اپنی جو انہوں نے مختلف جو مارے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کی جو تفصیلات درج بھیجی, ان میں سے ایک یہ سالم کی بھی ہے. اس کو پہلے وی وائی سی نے دہشت گرد کرا دیا تھا, اور اس پہ میں زیادہ بات کرتا لیکن پوڈ کاسٹ آلریڈی لمبا ہو گیا. اب جو لوگ دہشت گردی کی یا بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حامی ہیں, انہوں نے اس پہ عجیب و غریب آرگومنٹ جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سیکورٹی فورسز جو اٹھاتی ہیں تو بعد میں رد عمل میں یہ لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں. عجیب و غریب آرگومنٹ ہے. بھی سیکورٹی فورسز اٹھاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا وہ ایک غیر قانونی کام شروع کر دیں. آپ سیکورٹی فورسز نے اٹھایا تو آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں, آپ دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہو جائیں, تو آرگومنٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز ہمیشہ اسی کو اٹھاتی ہیں جس کے کوئی نہ کوئی ڈانڈے مل رہے ہوتے ہیں. کتنے یہ واقعات ہیں جن کو بی وائی سی نے کہا کہ یہ مسنگ پرسن ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ دہشت گرد نکلے. اب بی وائی سی جب پوچھا انہوں نے کہا جی ہاں وہ اس وقت وہ انہوں نے اٹھایا تھا, بعد میں رد عمل میں اوپر چلا گیا, پہاڑوں پہ چلا گیا.
اور پھر مطلب یہ بات مانتے ہی نہیں. یہ عجیب و غریب آرگومنٹ دیا ہوا کہ جی بھی رد عمل میں چلے گئے. اب یعنی آپ ابھی بھی اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ رد عمل میں چلا گیا. بھائی سیکورٹی فورسز نے اس کے ساتھ دوسرے بندے کو کیوں نہیں اٹھایا تھا, اس کو کیوں اٹھایا تھا؟ جو اٹھائے ہوئی جاتے ہیں, جو اکثر, یہ نہیں ہے کہ ہم میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب, اکثر اٹھائے وہی جاتے ہیں. ایرر کا امکان ہمیشہ رہتا ہے لیکن کیونکہ سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی انسان ہیں, لیکن اکثر وہی اٹھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے, اٹھائے جاتے ہیں. بعض اوقات پھر رولا رپا ہوتا ہے. پیچھے کوئی خاتون تھی نا جس کو ایک دفعہ اٹھایا گیا تھا, بعد میں وہ اس کو انہوں نے پریشر ڈال کے تو وہ کیا تھا, رہا کروا لیا تھا, بعد میں اس نے خودکش حملہ کیا جا کے. لیکن یہ حروف 2 میں مارا گیا. ہاں, یہ حروف 2 میں مارا گیا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.